بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ بات کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کو اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے۔ آپ کو ذبیح ثانی بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے والد حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کا کام شروع کیا تو قریش نے ان کی سخت مخالفت کی اور ان کی مدد کرنے کی بجائے کھدائی سے ان کو روکنے کی خوب کوشش کی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے پاس صرف ایک بیٹے حارث تھے، جو آپ کے ساتھ کنویں کی کھدائی میں شریک رہتے تھے۔ اسی درمیان ایک دن حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسے 10 بیٹے عطا کریں گے جو جوان ہو کر میرا ساتھ دیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو 10 بیٹے عطا کر دیے۔ سبحان اللہ! حضرت عبد المطلب کی دعا اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ جب حضرت عبد المطلب کے سارے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کے سلسلہ میں ان سے مشورہ کیا۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم سب اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے قرعہ اندازی کی تاکہ جس بیٹے کے نام قرہ نکلے اس بیٹے کو ذبح کر دیں۔ چنانچہ قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا۔ حضرت عبد المطلب ان کو ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے گئے اور ان کو ذبح کرنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن قریش بالخصوص حضرت عبداللہ کے خاندان والوں نے حضرت عبد المطلب کو اس عمل سے روک دیا اور منت پوری کرنے کے سلسلے میں کاہنوں سے مشورہ کرنے کی درخواست کی۔ بالآخر حضرت عبد المطلب مدینہ کی ایک مشہور کاہنہ کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھ کر قرعہ اندازی کرو۔ اگر عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹ والے قرعہ میں 10 اونٹ کا اضافہ کرتے رہنا حتیٰ کہ اونٹوں کے نام کا قرعہ نکل جائے۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا و مروہ کے درمیان ذبح کر کے اپنی منت پوری کر لی۔ اس واقعہ کے بعد سے حضرت عبداللہ کو ذبیح ثانی کہا جاتا ہے۔